دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے اور تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، صبح پڑھ لو، سحری کے وقت پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء پوری رات موجود ہے۔ آپ نے بس اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والو، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے، آخری ہفتے کا دن ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو رمضان کی 28 تاریخ کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اتنا مستند، اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ آج رمضان کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ والوں جب آتا ہے نا تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو گزر چکا، پھر عشرہ دوسرا مغفرت کا آیا، اللہ والوں وہ بھی ہم نے گوا دیا۔ اب عشرہ جہنم کی آگ سے بچانے کا موجود ہے۔ تو اللہ والوں، آج اس خاص عمل کو پڑھیں، آج اس وظیفے کے ذریعے اپنی قسمت کو چمکانے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کا دن ہے اور یہ عمل، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ لوگ وہ خاص بندے ہیں اللہ پاک جن کو توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک جن کو چاہتا ہے کہ میں ان کی زندگی کو سنوار دوں۔ اللہ والوں، ہم لوگ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں، ہم لوگ دہاڑیاں کرتے ہیں، ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن قرآنی اعمال اور وظائف ہم لوگ پڑھتے نہیں، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ اللہ والوں، سب کچھ ملے گا، جو مانگو گے سب ملے گا۔ قرآن پاک میں جتنا بھی لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے، اللہ والوں سارا کا سارا آپ کے لیے فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ بس آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نہ ہی مذہب دیکھتا ہے، نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے۔ اللہ والوں، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں رہتے ہیں کہ کون آئے گا ایسا بندہ، کوئی جادو کی چھڑی آئے گی جو ہمارے معاملات کو ٹھیک کر جائے گی۔ اللہ والوں، ایسا تو نہیں ہے نا، ہم لوگوں کو خود ہی اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور آج اسی لیے آپ کی خدمت میں بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج اس عمل کو وہی پڑھے گا جو اپنی قسمت کو چمکانا چاہتا ہے، جو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹانا چاہتا ہے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ پر اپنا کرم فرمائے، تو آج اس عمل کو صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اتنا غفور و رحیم ہے، جب وہ دینے پر آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آج آپ کی قسمت کو تبدیل کر دے گا۔ بس آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ آخری ہفتے کے دن
اس عمل اس وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کروا لو۔ اگر آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمکے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والو یہ اتنا خاص عمل ہے، بس توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بس پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والو یہ وہ واحد امت ہے اللہ پاک نے جس سے ملاقات کا وقت تعین کرا ہے، ورنہ جتنی بھی امتیں آئی تھی وہ اللہ پاک سے ملاقات نہیں کر سکتی تھی، لیکن امت محمدی پر اللہ پاک کا یہ انعام ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نمازیں عطا کر کے اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کہ مجھ سے جب ملاقات کرنے کا موقع تمہیں چاہیے تو میں نے 5 وقت دے دیے ہیں، ان 5 وقت میرا منادی اذان کرے گا، تم لوگ آؤ میری عبادت کرو، اپنے اپنے مسئلے بتاؤ، تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ لیکن ہم لوگ اللہ والوں کی ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس بار کی جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ مکے کے اندر 27ویں روزے کو مکے کے اندر حرم شریف میں خانہ کعبہ میں اصل الفاظ میں بتا دوں تو خانہ کعبہ میں 27ویں رمضان کو 37 لاکھ مسلمان تھے، 37 لاکھ مسلمان ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اب سوچیں کہ 37 لاکھ مسلمان صرف اور صرف حرم کے اندر موجود ہیں، اور مسجد نبوی میں کتنے موجود ہوں گے؟ اس کے علاوہ اس کے حدود میں، یعنی حدود میں بھی تو ہے نا جو اپنی ہوٹلز میں ہوں گے، تو اللہ والوں سوچیں کتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں۔ تو اللہ والوں اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ تم پر رحم فرمائے، اسی لیے اپنی عبادت کی توفیق دے رہا ہے۔ ہم لوگ ان جو ہے وہ سگنلز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں بار بار میں کہہ رہا ہوں پورا رمضان کہتے ہوئے گزر گیا کہ یار اللہ کو راضی کر لو، امت کے لیے دعا کروا لو، کیونکہ اللہ پاک موقع دے رہا ہے۔ اگر مر گئے نا اس حالت میں تو اللہ والوں کیا منہ دکھاؤ گے رب کو؟ کیا نبی پاک کو کہو گے جب نبی پاک کے پاس جاؤ گے کہ ہماری سفارش کر دے؟ تو یہ پوچھیں گے نا ہو کون؟ کیا کرا تم نے میرے دین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کیا کرا؟ ہم تو بولیں گے اہل بیت ہمیں کوئی ملتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم اہل بیت تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، اپنا شجرا بتاؤ، ہم تو یہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کتنی خطرناک بات ہے، بس سمجھ جائے نا اگر بندہ تو اس کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کتنے خطرناک جملے ہیں جو ہم لوگ اہل بیت کے لیے کہتے ہیں اور یوں ہی منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں، اور وہ ان کا ظرف ہے، وہ اتنے بڑی شخصیت ہے کہ وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ والوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اگر اس کے ہی بیٹے ہو تو تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا باپ ہے، اس کا کوئی دلیل دو مجھے، تو میں تو اس کو چیر کے رکھ دوں کہ تو کیا تہمت لگا رہا ہے میری ماں پر، کیا تہمت لگا رہا ہے میرے باپ پہ، تو کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان باتوں سے؟ تو اللہ والوں ہم لوگ بھی تکذیب کر رہے ہیں اہل بیت کی، جس کا جواب ہمیں مرنے کے بعد لازمی دینا ہے۔ اور صحابہ کرام پہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کے تبصرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان صحابہ نے غلطی کری، ان صحابہ نے غلطی کری۔ بھائی ان کو چھوڑ دو نا، تم یہ جو قرید رہے ہو ان کو، کیا تم غلطی نہیں کر رہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے ان صحابہ کے بارے میں کچھ کہنے کا؟ تمہاری اتنی زبان بڑی ہو گئی، ابو بکر صدیق کے بارے میں بول دیتے ہو، عمر فاروق کے بارے میں بول دیتے ہو، عثمان غنی کے بارے میں بول دیتے ہو، مولا علی شیر خدا کے بارے میں بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے پاس وہ زبان آئی کیسے کہ تم اتنے بڑی بڑی ہستیوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہو؟ اتنا دماغ کہاں سے آیا؟ تمہارا اتنا بڑا علم کیسے ہو گیا؟ اللہ والوں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور کبھی اس طریقے کی ویڈیو آئے تو فوراً اسکرول کر دو، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان پر لعنت بھی نہیں بھیجو، ہوگا کیا؟ خون ہی جلے گا نا دیکھ کے کہ یہ اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں، اس والے صحابہ کے بارے میں بول لیں۔ او بھائی خاموش رہو، اپنی آخرت کی فکر کرو، ان کے بارے میں جاننے سے تمہیں کیا مل جائے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں جہنم تو مل جائے گی لیکن جنت تو نہیں مل پائے گی تم اگر ان کے اوپر بات کرو اور سوچو کہ یار میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، ایسے شر انگیزوں سے بھی بچائے، ایسوں کی محفلوں سے بھی بچائے، اور اللہ پاک سچوں کی سنگت اختیار کرنے والا بنائے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں اپنی اولادوں کو بھی دیکھیں کہیں وہ اس طرف تو نہیں جا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نسلیں آپ کی تباہ ہو جائیں۔ اب آج ماہ رمضان کی جو 28 تاریخ ہے، یہ آخری ہفتے کا دن ہے، آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے اور پھر 1 سال ہمیں انتظار کرنا پڑے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 2024 میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس 2025 میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اب سوچے 2026 کے اندر پتہ نہیں میں موجود ہوں یا نہیں ہوں، آپ لوگ موجود ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اللہ والوں ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی تو موجود ہے نا۔ تو آج انشاءاللہ
اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو دو بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والوں اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و معمود فرمائے۔ اللہ والوں آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیر سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ یہ نام یا رحمانو ہے، یعنی اے رحم کرنے والی ذات۔ اللہ والوں اگر ہمارے اوپر اللہ پاک صرف ایک بار کرم کی نظر کر دے، رحم کی نظر کر دے تو یقین کریں اللہ پاک کی ایک نظر رحمت ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہے، ہمارے تمام کام کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا رحمانو کو ایک بار پڑھیں تو کتنی بار پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، ترتیب کیا ہوگی، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے، وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے ہمارے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یا رحمانو کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار
सूरतुल फातिहा पढ़नी है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। सिर्फ एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद आपने या रब्बना पढ़ना है। यानी पहले आप लोग या रहमानु पढ़ेंगे, फिर आपने या रब्बना पढ़ना है और दरमियान में एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़नी है। अब या रब्बना किस तरीके से पढ़ेंगे? या रब्बना एक बार हो गया, या रब्बना ये 2 बार हो गया, या रब्बना ये 3 बार हो गया। इस तरह से या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम्स पढ़ना है। जब या रब्बना आप लोग 7 बार पढ़ेंगे, अपनी हाजत को जहन में रख कर पढ़िएगा। बस एक बार जहन में रखें कि अपनी हाजत को जहन में रख के पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना पढ़ने के बाद आप लोग फिर दोबारा से सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इस तरीके से एक बार आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अलिफ लाम मीम का अमल करना है। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम ये वो कलिमात हैं जिन्हें लोहे कुरानी भी कहा जाता है। अलिफ लाम मीम ये लोहे कुरानी है। इसी तरीके से हा मीम ऐन सीन काफ ये भी लोहे कुरानी है। नून ये भी लोहे कुरानी है। अलिफ लाम मीम स्वाद ये भी लोहे कुरानी है। इस तरीके से आप लोगों ने तकरीबन हर घरों में, तकरीबन आप लोगों ने हर दुकानों पर या घर की दहलीज पर लोहे कुरान की तख्ती एक नक्श देखा होगा, जिसके अंदर 9 लोहे कुरानी आप लोगों ने लिखे हुए देखे होंगे। उन 9 लोहे कुरानी के अंदर से एक लोहे कुरानी है जिसे अलिफ लाम मीम कहते हैं। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम का मायने किसी को नहीं पता। इसके तर्जुमा, इसके मायने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है, उसके अलावा कोई इंसान भी इस नाम का मतलब नहीं बता सकता। अल्लाह वालों, अलिफ लाम मीम आप लोगों ने तीसरे नंबर पे पढ़ना है। पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने या रहमानु को पढ़ा 11 बार, मैंने आपको बताया था तरीका। उसके बाद सूरतुल फातिहा एक बार पढ़नी है, फिर या रब्बना 7 बार, फिर दोबारा एक बार सूरतुल फातिहा। अब आप लोगों ने अलिफ लाम मीम पढ़ना है। अलिफ लाम मीम पढ़ने के एक खास तरीका है। आप लोगों ने आराम आराम से अपने मकसद को जहन में रखे, अलिफ को खींचेंगे नहीं, लाम और मीम को खींचा जाएगा। अलिफ लाम मीम ये एक बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से अलिफ लाम मीम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत ही छोटा सा अमल है, बहुत ही छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा हैं। जब आप लोग अलिफ लाम मीम को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा आप लोग एक बार सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। आप लोगों ने फिर दोबारा से एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये आप लोगों ने फिर दोबारा से एक बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है अपने गुनाहों की तौबा करना। आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अपनी आंखों को बंद करने। देखें, इसके एक तरीकेकार है, तौबा करने का एक तरीका है। अपनी आंखों को बंद करें, गर्दन को झुकाएं और फिर आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। पहले अपने गुनाहों को याद करें, अपने उन बुरे कामों को याद करें, अपनी उन खयानतों को याद करें जो आप लोगों ने अल्लाह पाक के साथ करी। आप लोग जो गालियां बकते थे, जो आप लोगों ने हराम कमाया या फिर किसी के दिल दुखाया, दिल आजारी करी, अपने वालिदैन का दिल दुखाया, किसी की जायदाद तो जब्त नहीं कर ली,
ان چیزوں کو یاد کریں اور اللہ پاک سے مدد مانگیں کہ استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ آپ لوگوں نے دل ہی دل میں رونا ہے اور روتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس طریقے سے استغفر اللہ پڑھیے گا کہ آپ کا دل رو رہا ہو۔ اگر آپ کی آنکھوں میں یقین کریں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ آ گیا، اگر آپ کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے ہلکی سی بھی چمک گئیں، یقین کریں آپ لوگوں کی قسمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک اتنا رزق وافر مقدار میں عطا کریں گے، آپ لوگ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ نعمتیں، یہ رحمتیں، یہ اللہ پاک کی توجہ ہمیں کیسے حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ جب بھی کریں آپ لوگ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اللہ پاک کی طرف پوری توجہ کریں۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب کتاب میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ وظیفہ کرنے کے لیے توجہ کا بہت ضروری ہے۔ توجہ پوری اللہ رب العزت کی طرف ہوگی تبھی وظیفہ کام کرے گا، ورنہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل جو میں نے آپ کو بتایا، جو خاص طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے پڑھیں۔ اور آپ لوگوں نے استغفر اللہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول اگر 3 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 3 بار پڑھیے گا، اول 7 بار یا 11 بار، جتنی بار آپ کا دل کرے درود پاک اول آخر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو جلدی اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چینی پہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں یا آپ لوگ چینی کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وظیفہ۔ ایک مٹھی چینی رہیں، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر کسی کے دل میں محبت بیدار کرنی ہے تو آپ لوگ وظیفہ پڑھ کے نیت کر کے وظیفہ پڑھیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، نیت ضروری ہے، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پورا پڑھ لیا، اس چینی پہ دم کریں، اس کی کوئی میٹھی چیز بنا کے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے اس کو کھلا دیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، نا اتفاقی بہت زیادہ ہے، تو پھر آپ لوگ گھر کے برتنوں میں ڈال دیں جہاں پر چینی کا ذخیرہ ہوتا ہے، تاکہ وہ تمام چینیوں میں حل ہو جائے۔ اور کوشش کریں کہ اس پوری برنی پہ بھی آپ لوگ ایک بار پھونک مار دیں تو اس کی تاثیر اس کے اندر آ جائے گی، تو محبت خود بخود دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے جو کاروباری بندشیں ہیں وہ کٹ جائے، تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی اٹھائیں گے، ان کو صدقہ کر دیں گے۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ چیٹیوں کے لیے، چڑیوں کے لیے آپ لوگ ان چینی کو آپ لوگ ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کے گلاس میں پھونک مارے، کوئی اگر بیمار ہے شفا کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو پانی پلا دیں، خود پانی پی لیں، جس کے لیے بھی آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن نیت کے ساتھ۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، نیت کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو کریں گے۔ جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کی جو کاروبار کی جگہ ہے وہاں پر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بے برکتی کا بہت زیادہ عالم ہے، تو آپ لوگوں نے اس پانی کو دیوار پر چھڑک دینا ہے۔ اس طریقے سے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔